حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری رہا ہے، مگر اس میں ایک اہم پیش رفت ہو چکی ہے کہ اب حکومت کی مذاکراتی ٹیم کی تمام ذمہ داری اور مذاکرات کی ریپریزنٹیشن تقریباً تمام کی تمام چودھری برادران یعنی چودھری شجاعت حسین اور جناب چودھری پرویز الہی کو سونپ دی گئی ہے، جو کل سے ایکٹیو ہے۔ اس سلسلے میں لگتا یہ ہے کہ مولانا بھی کافی کمفرٹیبل سچویشن میں ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ ان کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں۔ اس کا اظہار کل شب ہوا جب مولانا فضل الرحمان خود چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پہ تشریف لے گئے اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں وہاں پہنچے، اور وہاں ان کی گفتگو بھی بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ وہاں پہ پہنچنے کے وقت جب میڈیا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دراصل وہاں پہ ایک ڈائٹ حلوہ کھانے کے لیے آئے ہیں، شوگر سے پاک حلوہ کھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد آج چودھری پرویز الہی صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے دوپہر کو مولانا فضل الرحمان کے، اور یہ ایک نیا پل بنایا ہے حکومت نے۔ چودھری برادران اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی ابتدا کیسی ہوئی ہے؟ آج جب مولانا فضل الرحمان کی رہائش سے نکلے چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کی اطلاع دی۔ ایک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں، مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اور کئی چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور دعا کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا، لیکن اس کے لیے تھوڑا صبر اور محنت کی ضرورت ہے، وہ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، رات کو وہ آئے تھے، یہ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے، ہمارا مقصد جب ایک ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ چودھری پرویز الہی صاحب حکومت کا موقف دے رہے تھے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حکومت کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو کسی کو جلدی نہیں ہے کہ معاملہ جلدی سے نمٹ جائے، اور نہ ہی توقع ہے کہ فوری طور پہ نمٹنے والا ہے، اور بہت اطمینان کا ماحول ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جتنا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے لگ جائے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا وقت لگے گا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کو بھی وہاں سے اٹھنے کی جلدی نہیں ہے، گویا حکومت کو اٹھانے کی جلدی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کو اٹھنے کی جلدی نہیں ہے۔ آج تو انہوں نے آئندہ چند دنوں کا پروگرام دے دیا، حتیٰ کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے بھی انہوں نے بتا دیا کہ اس مقام پہ جہاں پہ دھرنا ہے کیا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے خیالات کا ذکر کیا ہے اور آج بھی اپنے خیالات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو اس آزادی مارچ کو ہم سیرت طیبہ کانفرنس میں تبدیل کر دیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب کنٹینر پہ تقریر کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ان کے دائیں بائیں پیچھے جمعیت علماء اسلام کے ہی رہنما نظر آتے ہیں، دوسری بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما لگتا ہے کہ دوسری مصروفیات میں چلے گئے ہیں، اور اس طرح سے یہ دھرنا جو ہے وہ ایک نئے رخ میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے، ان کے ساتھیوں نے اور اس دھرنے میں احتجاجیوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ماحول بہت ہی پرسکون رہے، خوشگوار رہے، پرامن رہے۔ اس لحاظ سے ایک بہت ہی یونیک یہ ایونٹ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، احتجاج بھی ہو رہا ہے اور خوشگوار بھی، اور مولانا نے اس سلسلے میں تو کمال کر دیا ہے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی ان کی دیرینہ مسکراہٹ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ان کے قہقہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس پورے ماحول میں اس انداز کی مسکراہٹیں، اس انداز کے قہقہے، یہ مولانا کا ہی ایک خاص ٹریڈ مارک ہے۔ دل کو زندہ رکھتا ہوں، خوشیوں سے بھرتا ہوں، اتنا تو ہے خود پہ یقین، ہماری تصویر سے خوف آتا ہے، اڑتا ہوں آتا رہا ہوں، اونچا سا ایک نعرہ ہوں، اٹھتی ہوئی بستی میں گھومتا ہوں، ہمت ہے تو آئے کوئی مجھ کو سمجھائے، وہ باسم ذرا صبر، کل تو ہم نے اعلان کیا تھا، پہلا دن تو آج لگتا ہے مجھے سارا ٹپر چھوڑ ہے۔ آج ہم چودھری صاحب سے حلوہ کھانے کے لیے آئے۔ بہرحال احتجاج جاری ہے، مذاکرات بھی جاری ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ریلیکسڈ سچویشن ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس کی دن میں کئی بار گواہی دیتے ہیں۔ اس پورے ماحول پہ ہم بات کرتے ہیں، احتجاجی دھرنا اور احتجاجی سیاست کس رخ پہ آگے بڑھ رہی ہے۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان غنی، ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں دنیا نیوز کے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. فرمائیے گا کیا آپ کو کیا آسان نظر آ رہے ہیں؟ اب یہ دھرنا جو ہے یہ بہت ہی تقریباً ایک ہفتہ ہو رہا ہے. آگے کا مولانا نے 12 ربیع الاول تک کا پلان دے دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون بری طرح سے مصروف ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کے صحت کے معاملات کے حوالے سے. بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی دھرنے سے کہیں اور چلے گئے. پیپلز پارٹی کے ہر بیان میں اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی صحت کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ جو سیاسی قافلہ ہے، یہ جو احتجاجی قافلہ ہے، یہ کس جانب بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان آج کچھ پیچھے آئے ہیں. ایک طرف انہوں نے اتوار کے روز 12 ربیع الاول کو سیرت طیبہ کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے، اور دوسری طرف ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ حکومت آئندہ سال کا بجٹ بھی پیش کرے گی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا. جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آئندہ سال تک تو آ گئے ہیں. جہاں تک دونوں بڑی پارٹیز کی بات ہے تو بڑی پارٹیز احتجاجی مارچ میں تو ان کے ساتھ تھی، انہوں نے ان کے جلسے میں بھی شرکت کی اور ان کا دھرنا کے حوالے سے ریزرویشن تھی. اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت ضرور ہے، لیکن وہ لوگ خود کو ڈسپلن کا پابند سمجھتے ہیں. اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ غالب آ رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے پہلے احتجاجی مارچ کے حوالے سے ریزرویشن رکھتے تھے، لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کی ہدایات پہ عمل پیرا ہوئے اور احتجاجی مارچ میں شرکت کی. اور اب ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ احتجاجی مارچ میں تو شرکت پارٹی کے مفاد میں ہے، لیکن وہ دھرنے کے عمل کا حصہ نہیں بن پا رہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی طاقت کو مولانا فضل الرحمان یا احتجاجی مارچ کے لیے کیوں استعمال کریں، ہم اس سیاسی طاقت کو اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے احتجاج کے لیے بروئے کار لائیں گے. اور ان کی اس وقت اولین جو ترجیح ہے وہ نواز شریف صاحب کی صحت ہے، نہ کہ احتجاجی دھرنا. تو یہ جو بیانیہ ہے شہباز شریف صاحب کا، جس کے بارے میں ہمیشہ دو رائے رہی ہیں اس جماعت کے اندر، اور یہ شہباز شریف صاحب کا اس وقت سے بھی بیانیہ ہے جب یہ اقتدار میں تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم نواز شریف تھے. اور شہباز شریف صاحب جب بھی یہ کہتے تھے کہ ایک ماڈریٹ اور محتاط پالیسی ہونی چاہیے اداروں کے حوالے سے. اب یہ بیانیہ آپ کے خیال میں غالب بھی آ گیا ہے پارٹی پہ بھی، اور کیا اطلاعات ہے، کیا اس نے انفلوئنس کیا ہے جناب نواز شریف کی سوچ کو اور مریم صاحبہ کی سوچ کو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے؟ کامران صاحب، اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں کہ نواز شریف صاحب یہی چاہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے احتجاجی مارچ کو بھرپور انداز میں سپورٹ کیا جائے. لیکن شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے اپنی پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کو بلایا، اور اس کے بعد 2 اعلیٰ سطحی اجلاس ہوئے، اور انہوں نے پارٹی کی سفارشات سے میاں نواز شریف کو آگاہ کیا کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ احتجاجی مارچ تک تو شریک ہوا جائے، احتجاجی جلسے میں شریک ہوا جائے، لیکن ایسی صورتحال طاری نہ کی جائے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جاری جو جمہوری سسٹم ہے اس کو کوئی خدشہ یا خطرہ ہو. اور نواز شریف صاحب نے ان کی اس رائے سے اتفاق کر لیا تھا، اور انہوں نے بالآخر یہی کہا تھا کہ 31 اکتوبر کے جلسے میں بھرپور انداز میں شریک ہوا جائے. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے.